بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ایئر عربیہ نے شارجہ سے سعودی عرب کے لیے پروازوں کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ اس بار میں دی جانے والی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایئر عربیہ نے جمعرات کو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ سعودی عرب کے لیے پروازیں بحال کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹویٹر پر جاری کردہ بیان کے مطابق ریاض، جدہ اور دمان کے لیے 14 ستمبر سے پروازیں بحال کر دی جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی ایمریٹس ایئر لائن نے اعلان کیا تھا کہ 11 ستمبر سے سعودی عرب کے لیے پروازیں شروع کر دی جائیں گی، اور ایمریٹس ایئر لائن ہفتہ وار 24 پروازیں سعودی عرب کے لیے آپریٹ کرے گی، جس میں ریاض، جدہ، دمان کے لیے یومیہ 1 پروازیں اور مدینہ منورہ کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں شامل ہو جائیں گی۔ بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ ریاض کے لیے پروازوں کو 16 ستمبر سے دوگنا کر دیا جائے گا، اور دیگر گیٹ ویز پر بھی ستمبر کے اختتام تک پروازیں بھی بڑھا دی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ایمریٹس ایئر لائن نے سعودی عرب کے لیے دوبارہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن نے اعلان کیا کہ 11 ستمبر سے سعودی عرب اور 8 اکتوبر سے سینٹ پیٹرز برگ کے لیے پروازیں شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہفتہ سے ایمریٹس فار میں یا ایمریٹس ہفتہ وار 24 پروازیں سعودی عرب کے لیے آپریٹ کرے گی، جس میں ریاض، جدہ، دمان کے لیے یومیہ 1 پرواز اور مدینہ منورہ کے لیے ہفتہ میں 3 پروازیں بھی شامل کی جائیں گی۔ اس حوالے سے بیان میں مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریاض کے لیے پروازوں کو 16 ستمبر سے دوگنا کر دیا جائے گا، اور دیگر گیٹ ویز پر بھی ستمبر کے اختتام تک پروازیں بڑھائی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی حکومت نے ایکسپو 2020 کے لیے خصوصی پاسپورٹ بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایکسپو 2020 دبئی کا خصوصی پاسپورٹ دنیا بھر کے سیاحوں کو میگا ایونٹ پر 200 سے زیادہ پیویلینز ایکسپلورز کرنے میں مدد کرے گا، اور اس پاسپورٹ کو 20 درہم کی قیمت میں خریدا جا سکتا ہے۔ 6 ماہ تک چلنے والا میگا ایونٹ آئندہ 20 دن میں شروع ہو جائے گا، اور یہ پاسپورٹ 182 دن تک جاری رہنے والے میگا ایونٹ میں سیاحوں کو مدد فراہم کرے گا، اور اس پاسپورٹ سے سیاحوں کو اپنے تجربے کو یاد رکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ یہ خصوصی پاسپورٹ پہلی مرتبہ سال 1967 میں مونٹریال میں ہونے والے ورلڈ ایکسپو میں جاری کیا گیا تھا، اور یہ پاسپورٹ سب سے بڑا اعزاز ہے کیونکہ اس سے سیاح جو کہ پویلین وزٹ کرتے ہیں ان کی اسٹیمپ میں اس پر درج ہوتی ہے۔ ایکسپو 2020 کے پاسپورٹ کو یو کے ورثے سے لنک کر کے بنایا گیا تھا، اور اس کا ڈیزائن ایک عام پاسپورٹ کی طرح ہے، اور یہ 50 صفحات پر مشتمل، اور اس کے ڈیزائن میں تھیم میں شامل اس میں 3 پویلین شامل کیے گئے۔ ایکسپو ٹیم نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ پاسپورٹ پر یو کے بہت سارے اہم مقامات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس پیلے پاسپورٹ کے کچھ اپنے سیکیورٹی فیچرز بھی ہیں، جن میں ایک یونیک نمبر پاسپورٹ سائز کے لیے مختص خاص کردہ جگہ پر صفحے پر واٹر مارک اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کی مزید کاپیاں بھی نہ کی جا سکیں گی۔ اس حوالے سے مملکت کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر پاسپورٹ کے ذریعے بانی مملکت مرحوم شیخ زید بن سلطان بن نیان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا، جس میں ایک سونے کے پانی سے خاص ٹن اور 1971 کی ایک یادگار تصویر بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کی تمام بڑی فضائی کمپنیوں نے سعودی عرب کے لیے پروازوں کی بحالی کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یو کی تمام ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ چند دنوں سے سعودی عرب کے لیے پروازیں کھولنے جا رہے ہیں، اور دبئی کی ایئر لائن ایمریٹس اور ابوظہبی کے اتحاد 11 ستمبر سے، جبکہ فلائی دبئی 12 ستمبر سے پروازوں کا آغاز کرے گی۔ اس کے علاوہ شارجہ کی ایئر عربیہ 14 ستمبر سے پروازوں کا اعلان کرنے کا پہلے ہی کہہ چکی ہے۔ اس بار میں اتحاد ایئر لائن سے مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سائٹ پر یہ اعلان کیا گیا کہ ریاض کے لیے پروازوں کا آغاز 11 ستمبر سے کیا جائے گا، اور جدہ کے لیے 14 اور دمان کے لیے 15 ستمبر تک سروس بحال کر دی جائے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن نے یہ کہا ہے کہ وہ 11 ستمبر سے ہفتہ وار 24 پروازیں سعودی عرب کے لیے چلائے گی، جس میں ریاض، جدہ اور دمان کے لیے یومیہ 1 جبکہ مدینہ منورہ کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایئر عربیہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ شارجہ سے جدہ، ریاض اور دمان کے لیے پروازیں روزانہ 1 کا آغاز 14 ستمبر سے کیا جائے گا،
یاد رہے کہ سعودی عرب نے UAE کو ممنوعہ علاقوں کی فہرست سے 8 ستمبر کو نکال دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت القوین ٹریفک جرمانوں میں 50% رعایت کرنے کا انہوں نے کہا آج آخری دن تھا جو کہ گزر گیا ہے۔ کیا آپ نے بھی زبردست پیشکش سے فائدہ اٹھا لیا یا نہیں، اس بارے میں ایک تازہ رپورٹ بھی شائع کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق القوین پولیس نے 1 اگست سے پہلے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ہونے والے جرمانوں میں 50% رعایت دینے کا اعلان کیا تھا، جس کا اطلاق 5 سے 9 ستمبر تک جاری تھا۔ اور پولیس حکام نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ UAE کی گولڈن جوبلی کی خوشی میں وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر یہ اقدام اٹھایا گیا تھا، اور اس نادر موقع پر فائدہ اٹھانے کا انہوں نے 9 ستمبر کو آخری دن بتایا تھا، اس لیے کہ اگر آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا یا نہیں اٹھایا ہوگا تو اس بارے میں آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے، جو بھی اس طرح کی آپ اگر فیسلٹیز دیکھیں تو۔ اس میں مزید یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ خلاف ورزیوں پر عائد کردہ جرمانے اس ریاست سے مستفید بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس میں آرٹیکل 1 کی شق نمبر AB پر رعایت کا اطلاق نہ ہوگا، اور اس شق کا اطلاق دوران ڈرائیونگ کسی کی جان، حفاظت اور سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالنے کا برابر تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت کرونا کے خلاف بہترین رسپانس۔ ابوظہبی ایک مرتبہ پھر دنیا کے محفوظ ترین شہروں کا اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بارے میں دی جانے والی تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت کرونا کے خلاف بہترین رسپانس دینے پر ابوظہبی نے ایک مرتبہ پھر محفوظ ترین شہر کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس کے بعد UAE کے دوسرے اہم شہر دبئی کا گلوبل رینکنگ رپورٹ میں 5واں نمبر آیا ہے، اور یہ رپورٹ لندن کی آرگنائزیشن ڈیپ نالج گروپ DKG نے 5 کیٹیگریز میں 114 پیرامیٹرز پر مرتبط کی ہے۔ ان پیرامیٹرز میں حکومتی کارکردگی، ویکسینیشن ریٹ، ہیلتھ کیئر مینجمنٹ، اکانومی کی صورتحال اور قرنطینہ سسٹمز کی کارکردگی بھی شامل کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابوظہبی کی جانب سے کرونا بحران میں فوری رد عمل دیتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ مملکت میں کرونا کیسز کو بڑھنے سے روکا جائے، جبکہ کرونا سے اموات کی شرح بھی ابھی UAE میں سب سے کم تر ہے۔ اس کے علاوہ بھی مملکت نے کرونا کی ویکسین بنانے میں غیر سائنسی اور تکنیکی بنیاد پر اپنا کردار ادا کیا، جس میں دنیا کی پہلی انیکٹیو وائرل ویکسین کی فیز 3 میں شمولیت بھی شامل ہے۔ کرونا کے خلاف ہنگامی اقدامات اٹھانے کی وجہ سے UAE اکانومی میں سنبھل چکی ہے، اور اس کے DKG نے 50 شہروں کی فہرست بھی مرتبط کر دی تھی جنہوں نے کرونا کے خلاف فوری رد عمل دیا، اور ابوظہبی نے یہ بات سنگاپور، سینول، تل ابیب اور دبئی کا نمبر ہے۔ اس رپورٹ کا پہلا بیان اپریل 2021 میں شائع ہوا تھا، اور دبئی اور ابوظہبی تب بھی پہلے نمبر پر تھے۔ کرونا کی لہر کے چند ہفتوں بعد ہی ابوظہبی نے فیلڈ ہسپتال، ماس ٹیسٹنگ سینٹرز اور سکریننگ کی سہولیات قائم کر دی تھی۔